ایمان والوں کے دلوں کو اگر سکون میسر آتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ ایک ایسی دولت کا نام ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ سکون جو ہے ایک ایسی دولت کا نام ہے جو بازاروں میں بکتی بھی نہیں ہے۔ یہ قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور سکون کے لیے انسان کی کسی حیثیت کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا میں کما لوں گا تو سکون ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جھونپڑیوں میں رہنے والا کافی سکون سے ہوگا، محلات میں رہنے والا بڑا پریشان ہے، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محل میں رہ کر کے بھی سکون مل جائے، چھوٹے گھر میں وہ بے قرار ہو جائے۔ تو بے قراری اور سکون کا تعلق دنیا کی دولت سے نہیں، اور نہ ہی آپ کی صحت سے ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے ہٹا کٹا آدمی ہے، صحت مند ہے، لیکن بے قرار ہے، سکون کی دولت اسے نہیں ہے۔ اور کبھی بہت ہی دبلا پتلا کمزور بندہ ہے، لیکن کافی اطمینان ہے اس کے قلب میں، ٹھہراؤ ہے، جماؤ ہے۔ تو یہ سکون کی دولت حاصل کرنے کے لیے آج پوری دنیا پریشان بھی ہے۔ آپ اگر یورپ کی سرزمین پر دیکھیں، امریکہ یا مغربی ممالک کے پاس، ان کا سب سے بڑا پرابلم اگر کچھ ہے، روح کا قرار، دل کا سکون نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے بعض کنٹریز ایسی ہیں، بعض ملک ایسے ہیں جہاں قانونی طور پر سوسائڈ کرنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ قانون انہیں اجازت دیتی ہے۔ اگر بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو، بہت زیادہ ٹینشن ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کر لو۔ سوسائڈ کرنا، آتم ہتیا کرنا ہمارے ہاں تو جرم ہے، بہت سارے ممالک میں اس کی اجازت نہیں، لیکن بعض کنٹریز ایسی ہیں جو کہتی ہیں انسان کی اس کی خود کی لائف ہے، اگر وہ چاہے تو ختم کر لے۔ اور سوسائڈ کرنے کا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارنے کا یہ جذبہ اب کے زمانے میں بہت بڑھ چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اطمینان کا حاصل نہیں ہونا، دلوں کا قرار اور سکون کا حاصل نہ رہنا، یہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کرتا ہے۔ کبھی کبھار اچھا خاصا آدمی، لیکن اس کے اندر جو ہلچل ہے، اس کے اندر جو بے قراری ہے، وہ لوگوں کو معلوم نہیں، اور وہ چند دنوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا، اپنے گھر میں لٹک کر کے، یا اپنے آپ کو جلا کر کے، یا اپنے آپ کو کسی پانی میں غرق کر کے خود کو اس نے ہلاک کر لیا۔ یہ ہلاکت خود سے سوسائڈ کے جو آج نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کا ہونا، سکون کا نہ ہونا۔ اے میرے عزیزو، اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی تو بتایا ہے، دوا خود اللہ نے بتایا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے قلب کو اس نے بنایا، دل کو اس نے بنایا ہے۔ دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا، یہ سب رب ذوالجلال کے کارہائے نمایاں ہیں، قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو جگہوں پر یوں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر اللہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، علاج بھی ہے، اور اسی سے دور بھاگ کر کے آج لوگ بے قراری میں ہیں۔ میں نے شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے، یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیاء اکرام ہیں، صوفیاء اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ آج مثال کے طور پر آپ ہم سب کو اگر سنتے ہیں مجھے، تو ظاہر سی بات ہے میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن تقریر معلوم ہے کہ یہ مشہور ہیں اپنی تقریر سے یا بیان سے، یہ ایک چیز معلوم ہے۔ اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتھیار تھا، کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے؟ وہ تقریریں زیادہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے تھے۔ اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں۔ آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں، قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو، بہت سارے بچے پریشان ہیں، جو کچھ تحقیق طلب ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقاہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا، دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں، ہم بھی اسی انتظار میں ہیں، ہم بھی اسی تلاش میں ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہیں، الا ماشاء اللہ ترکی کے مشائخ آج بھی علاج کرتے ہیں، مصر کے بعض شاذلی مشائخ ہیں جو اپنے مریدین کی آج بھی تربیت کرتے ہیں۔ میں ان کی خانقاہوں میں بیٹھا ہوں، جہاں وہ رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات، مراتب، دن اور رات کے تمام تر جو ڈسپلن ہو سکتا ہے راہ سلوک کا، وہ ساری چیزیں آج بھی بتاتے ہیں۔ لیکن
یہ ماحول ختم ہو چکا جو صوفیہ اکرام کا تھا. آپ سلسلہ چشتیہ کے جتنے مشائخ کو آپ دیکھیں گے ہندوستان آئے ہیں, ان کے ذکر ہی مشہور ہیں. حضرت خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مشہور ہے. ختم خواجگان میں بھی ان کے بعض اذکار شامل کیے گئے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا حال تو یہ ہے کہ قبر میں گئے خود سے بنی بنائی ہوئی اور بند کروایا, اور 9 سال تک ذکر الہی میں مشغول رہے. باہر کسی نے ان کو دیکھا نہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی, وجدانی کیفیت طاری ہوتی. بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیسے یہ رہ سکتے ہیں 9 سال 10 سال 8 سال 11 سال, جو بزرگوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں. میرے عزیزو, عقل یہاں آ کر کے رک جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی, کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں. میرے عزیزو, یہ لوگ جو اہل اللہ ہیں, جب دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے, کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاج ضرورت نہ رہتی, اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا بن جاتا, اور اس غذا کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا. ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پیشاب پخانے وغیرہ کی, تو ہم تو جسمانی غذا کھا رہے ہیں, تو پھر اس کا کچرا بھی نکلنا ہے. لیکن جس کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے, اس کا کچرا کہاں سے آئے؟ تو ان اولیاء کاملین کو کبھی ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوئی جو وہ مجاہدے کے دوران زندگی گزارتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی بھر انہیں کبھی ضروریات نہیں ہوتی تھی, لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہو جاتے تھے تو دنیاوی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لیتا تھا. میرے عزیزو, میں 2 چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا. جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی. ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں. ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, میں نے اپنے ذکر کے لیے, اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو, کام کاج کرتے رہو, لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں. مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے, تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے, دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا. ضروری نہیں کہ ہر 2 منٹ پر 1-2 رکعت پڑھتا بیٹھا ہو, ضروری نہیں ہے. آپ گلے پر بیٹھے ہیں, دکان میں تجارت کر رہے ہیں, لیکن فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے, ظہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے. وہ اللہ کے ذکر میں ہی اس کا وقت گزرا ہے. وہ ظہر سے لے کر عصر پھر اگر اپنی تجارت میں مشغول رہا, وہ بسم اللہ کہہ کر کے تجارت شروع کیا, عصر کی اذان ہوئی, واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ گیا, تو فرمایا گیا کہ صرف یہ ظہر اور عصر کاؤنٹ نہیں ہوگی, بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار ہو. تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو, اپنے پورے دن اور رات کو عبادتوں میں لگا سکتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے, اللہ تمہیں بلائے, ان اوقات میں ضرور حاضر ہو جانا. ایک بڑی پتے کی بات میں کرتا ہوں. آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے, جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو آج, وہ موبائل ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں, صحت بھی تباہ و برباد ہے, لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا. آنکھیں خراب ہو چکی ہیں, کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں, کئی لوگ اپنے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں, صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے, لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا. اسی موبائل سے ہی میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا, لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا. موبائل کی ایجاد, موبائل کی بنیاد کس کام کے لیے رکھی گئی؟ یہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے نا. موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, فلاں جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کو کال کرنی ہے, ان سے بات کرنی ہے, آپ نے ملایا نمبر, بات کر لی. شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لیے تھا نا. زیادہ سے زیادہ میسج فارورڈ کر سکتے تھے, میسج وہ دیکھتا, آپ کو ریپلائی کر دیتا, اتنا ہی کام تھا. کال ہو سکتی تھی, میسج ہو سکتا تھا, اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا, کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, آپ کال کریں, ادھر سے کال آئے, اٹھائیں, بات کریں, یہی کام کے لیے موبائل کی موبائل میں ترقی ہوتی گئی.
موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی. چند دنوں کے بعد اس میں میوزک آئی, اس میں گانے بھی آئے, سننے والی چیزیں آئی. چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا, وہ بھی چھوٹی سائز کا, فوٹو کی حد تک چلتا رہا. اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر, فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا. اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی. اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی. جو ٹیلی ویژن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا. اس ترقی کو موبائل نے تقریباً 10 سالوں میں یا 20 سال لگے اس کو, 20 سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا. ٹی وی کا بھی وہ آج مقام نہیں رہے گا جو موبائل کا ہے. گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے. منی آرڈر, خط, پوسٹ کارڈ, یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی. موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے, بہت آگے بڑھ چکا ہے, بہت ترقی کر چکا ہے موبائل. پھر میں توجہ دلا رہا ہوں, اس کا اصل کام کیا تھا؟ کمیونیکیشن, ایک دوسرے سے کال کرنا. موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا. لیکن میرے عزیزو, ان 20 سالوں میں اس موبائل کو دیکھو, آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آ گئی, ویڈیوز آ گئی, انٹرنیٹ آ گیا, اس کے اندر گیمز آ گئے, سب آ گئے. لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو موبائل اوپن کر کے, اگر کسی دوسرے نے کال کیا تو وہ اسی وقت کال آتی ہے یا نہیں آتی؟ تمہارے موبائل کا اسکرین شو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تم فیس بک دیکھ رہے ہو, کال آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو, اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ بجا کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے. گیم کھیل رہے ہو تم اندر, چاہے جتنے فولڈر کے اندر چلے جاؤ, لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا. آج تک اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے, اس میں بہت ساری ترقیاں آ گئی, انٹرنیٹ کی پوری دنیا آ گئی. لیکن وہ کمیونیکیشن کے لیے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے کام. تم اس موبائل میں 1000 کام کر رہے ہو, لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا, گھنٹی بج جائے گی. میرے عزیزو, اس موبائل سے ہی یہ بھی سیکھنا چاہیے, انسان کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے. تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو, آج تم گھاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آ گئے. آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوں گے, تم آج یکا گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے, ٹرین میں سفر کر, بہت ترقی کر چکے ہو. لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے. آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. یہ مشین ہے, ایک آلہ ہے, اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا. جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے, اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی. تم تو انسان ہو, تم دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے, اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کر گئے. آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں وہ پہلے کا زمانہ تھا, انہیں کام کاج نہیں تھا, گاڑی گھوڑے کچھ نہیں تھے, اس لیے وہ اللہ اللہ کرتے تھے. میرے عزیزو, تب تو تف ہے, لعنت ہے, اس مشین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو. ہاں وہ اہل اللہ تھے, ان کے زمانے کے تقاضے تھے, اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ کی پکار ہوتی تو ضرور حاضر ہوتے, اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ہمارا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے. چاہے میں ترقی کر کے آسمان پر بھی پہنچ جاؤں, چاہے میں ترقی کر کے چاند تک بھی پہنچ جاؤں, لیکن میرا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ میرے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے جب وہ مجھے پکارے. عزیزان گرامی وقار, آج جن چیزوں نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کیا ہے ان چیزوں سے ہی تم سیکھ سکتے تھے. موبائل سے کوئی سیکھ نہیں رہا ہے, اس کو استعمال تو کر رہے ہیں, اسی سے سیکھ سکتے تھے. آج اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا جو شوق ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا, ایک اور بات اسی موبائل سے ہم نے جب تحقیق کیا تو یہ بھی پتہ چلا, جب پڑھتے تھے نا کتابیں, سنتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے. 4 ورق پڑھنے نہیں ہوتا آج مسجد میں, 2 ورق پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا. 30 پارے ایک رات میں کیسے ہوتے تھے, کیسے وہ پڑھ جاتے تھے, ایک رات میں کیسے پورا ختم قرآن ہوتا تھا. بلکہ آج بھی موجود ہیں جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں, یقیناً انہیں کوئی تو مزہ ملتا ہوگا تبھی تو پڑھتے ہوں گے. لیکن جب ہم کتابوں میں یہ اور بزرگوں کے بارے میں پڑھتے تھے, حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے, ایک بزرگ کے متعلق میں نام ذہن میں نہیں ہے, فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا
کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا سفر کے لیے، گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لیے، اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر جاتے تھے. کتنی دیر لگتی ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان اہل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ زمانے کو گھیر دیتا، ان کے لیے قرآن پاک کو اس قدر تیزی سے پڑھنا یا اس میں ہو جانا، مشغول ہو جانا، یہ کیسا ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب لوگوں کو، نوجوانوں کو گھنٹوں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. آخر ہے کیا اس کے اندر؟ رات کو لے کر کے بیٹھا ہے تو صبح کے 4 بجنے لگ گئے، اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. فلموں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز، ان تمام چیزوں میں جب نوجوان بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال ہی نہیں رہتا. ہو بہو اس لیے کہ تم اس کو دل دے بیٹھے ہو، ان گیمز کو دل دے بیٹھے ہو، اس لیے تمہیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا. یہ دل اگر قرآن کو دیا ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کا بھی تمہیں کبھی اکتاہٹ اور ملال آ ہی نہیں سکتا. ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی. ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر آنا ہے، ادھر آنا ہے. تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے. وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز. کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یہاں دنیا میں. بہت خوبصورت راستہ ہے، ایک بہت خوبصورت راستہ ہے وہ جہنم کا ہے، دوزخ کا ہے. اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہے، وہ جنت کا ہے. شاک تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں الٹا بول گیا ہوں، حقیقت ہے. دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے لیکن منزل خطرناک ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اوبڑ کھابڑ ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا، میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائتی بدلتا ہی رہے گا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا. یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے. اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون، بظاہر سکون نظر آئے گا. تو باغیچے میں بیٹھا ہے جس طرح سے، تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا، اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا. جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. میرے عزیزو اس بات کو سمجھ کر کے چلو. آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا. اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون. کھجلی والا سکون، گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون. میں اکثر کہا کرتا ہوں کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے، جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے، من کرتا ہے کہ کھجاؤں، اس کو کھجاؤ. لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے، زخم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک. اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے، داغ بھی ہے، زخم بھی ہے. گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت، وہی کیفیت ہے میرے عزیزو. جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے، یہ زخم رہ جائیں گے. یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے، جنت میں آ بھی جائیں گے، لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے. ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے یہ فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے، ابھی تک داغ نہیں جا رہے. کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں. کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں. ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو، پمپلز کی. خاص طور پر حکماں جو ہیں علاج، اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اسے ناخن نہ لگاؤ، اس کو پھوڑو مت، اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے. تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں، حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے. اس کو پھوڑ دیتا ہے، کھینچ کے نکال دیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے،
زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا. اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے. پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے. گناہوں کی ایسے ہی معاملات ہیں. جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے، لذتیں اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے، اپنی آنکھوں سے گناہ کیے، اپنی زبان سے کیے، چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی، اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی. یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا، تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا. اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کیے، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا. ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے. یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزوں، وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں، بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں، مشکل ہے، ایسا مشکل ہے. یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے. میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا، صبر کے راستے پر آنا پڑے گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، کہا اس کو اچھا بنائیے، آپ اس کو اچھا بنائیے، اس پر اتنی نظر کیجئے کہ آپ جیسا بن جائے. کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ. خانقاہ میں رہنے لگا. چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے، اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے. وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا، اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں. ماں تھی، دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں. خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی. آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا. وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی. بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا. آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا. اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے. میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں. سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے. اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں. ہم روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے. جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی. ہاں آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا. دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول. یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے. زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں. اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت. ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا. زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے. جس کو گوشت کھانے کی لذت مل، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے.
کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں. اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے, بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے, اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گوشت گھر میں نہیں آیا, کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں, چوری کریں گے. اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے, وہ بھی کھا لیں گے. کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں زبان کا چٹکارا ہے. پیزا میں پیزا ملتا ہے, خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے, لوگ خرید رہے ہیں, کھا رہے ہیں. نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے. میرے عزیزوں, کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے. ہاں, دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ, کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو. دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں. ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز, مرید صادق. شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے, لیکن نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو. اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی, ہاں ہو کھولنا شروع کر. کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا, اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے. خشوع و خضوع نہیں رہے گا, اطمینان قلب نہیں رہے گا, یا تو مجبوری میں بیٹھے گا, یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا, یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا. جو اس کا قلب کا حضور ہے, حاضری, وہ نہیں ہو پائے گی. نیند کا غلبہ آیا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں. رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے, جھپکی آئی, اونگ آتی ہے نا, صرف ایک اونگ آئی, اللہ اکبر. اس کے بعد آپ اتنا روئے, اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا. نمک کا سرما لگاتے تھے, صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا. لوگ دیکھتے, ان کے مریدین کہتے, روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا. کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں. میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں, یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے. یہ اسٹرگل ہے. اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کی, انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں. حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں. شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ. یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ان کی سیرت میں نے پڑھا, رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں, نرم قالین ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, ماربل کی دیواریں ہیں, ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں, آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں. نہیں, حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار, 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر, باقی کچھ بھی نہیں, نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی, کچھ بھی نہیں. اسی حالت میں کھڑے ہوتے. لوگ کہتے زمین پر پڑھیں, کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی, کاہلی آ گئی, تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے. میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی, دیوار سے دھڑام سے گروں گا. جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی. دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے, ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی